بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی کہ قرآن عربی کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ عربی زبان، لغت اور لسان، اس کے بغیر قرآن سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس میں ضمناً یہ بات بھی آئی تھی کہ اختلافات ختم ہو نہیں سکتے جب تک کہ رسول موجود نہ ہو۔ رسول موجود ہوگا تو اختلافات ختم ہوں گے۔ رسول کا ہونا ضروری ہے قرآن کو سمجھانے کے لیے، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے رسول کا ہونا ضروری ہے۔ تو جناب محمد طفیل صاحب نے کچھ اعتراضات لگائے ہیں، ان اعتراضات کا میں جواب دیتا ہوں۔ طفیل صاحب کہتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ایسا ہی کیا تھا، اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں قرآن کی تعلیم دی تھی، ایسا ہی کیا تھا، لیکن سابقہ انبیاء کے بعد لوگ کتاب میں تحریف کر دیا کرتے تھے، لیکن قرآن میں اب کوئی تحریف نہیں ہو سکتی۔ ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن میں اب کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، لہذا اب رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں اب کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، اب یہی الکتاب نبی اور رسول کا قائم مقام ہے۔ یہ کہا آپ نے، پھر آپ فرمایا کہ بشیر و نذیر یہ کتاب ہے، بشیر و نذیر اب یہی کتاب ہوگی۔ حوالہ دیا ہے انہوں نے 41 کی 2، 3 اور 4، 41 کی 2، 3 اور 4 تبصرہ۔ جناب محترم، رسول ایک عہدہ ہے دین اسلام کا جس پر پہلے عہدیدار محمد علیہ السلام تھے۔ رسول ایک عہدہ ہے اور اس عہدے کے پہلے عہدیدار، اسلام میں پہلے عہدیدار محمد علیہ السلام تھے۔ اس کتاب کی تعلیم رسول دے گا۔ اس کی کتاب کی تعلیم کا ذمہ جو لگایا ہے وہ محمد پر نہیں لگایا ہے، رسول پر لگایا ہے۔ رسول ایک عہدہ ہے، رسول دے گا یعنی حکومت کا سربراہ، اور رسول ہوگا حکومت کا سربراہ۔ یہ میں بہت مرتبہ سمجھا چکا ہوں، نبی اور رسول کا فرق میں پوری ڈیٹیل دے چکا ہوں کہ اس کے بغیر حکومت چل نہیں سکتی، گزارا چل نہیں سکتا، دین چل نہیں سکتا رسول کے بغیر۔ یعنی حکومت کا سربراہ، اور رسول یعنی حکومت کا سربراہ، کوئی ایک پارٹیکولر شخص نہیں ہے۔ رسول ایک عہدہ ہے اور عہدے پر شخصیات بدلتی رہتی ہیں، عہدہ جوں کا توں رہتا ہے۔ رسول ایک عہدہ ہے، سربراہ مملکت کا، اسلامی مملکت کا سربراہ۔ اچھا جناب، رسول تعلیم دے گا۔ دیکھیں میں اس کے حوالے دیتا ہوں، آیات آپ نکال لیجئے گا۔ 2/151، 3/48، 2/129، 3/166 اور 62/2۔ یہ 5 آیات ہیں، 5 آیات، اور ہر آیت میں یہی بتایا گیا کہ رسول تعلیم دے گا، رسول تعلیم دے گا، رسول تعلیم دے گا، رسول تعلیم دے گا۔ کسی ایک جگہ بھی نہ محمد کا کہا کہ محمد تعلیم دے گا، نہ نبی کا کہا۔ کیوں؟ کبھی غور کر لیا کریں، نبی اور رسول کیوں گڑبڑ کرتے ہیں؟ نبی نے تو ختم ہو جانا تھا، تعلیم نے قیامت تک چلنا تھا۔ نبی نے تو ختم ہو جانا تھا، رسول کا عہدہ قیامت تک چلنا تھا، وہ تو ختم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ لہذا نبی نہیں کہا کسی ایک جگہ پہ، 5 حوالے میں نے دے دیے ہیں اور 5 جگہ رسول ہی کہا ہے۔ رسول تعلیم دے گا، رسول تعلیم دے گا، کتاب و حکمت کی۔ اس بات کو ہر دم مد نظر رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح باتیں نہیں کرتا ہے کہ جو منہ میں آیا کہہ دیا، جیسا آپ نے نبی بھی کہہ دیا، رسول بھی کہہ دیا، جو منہ میں آیا ہم نے کہہ دیا۔ نہیں، وہ الفاظ چن کر رکھتا ہے، چن کر رکھتا ہے۔ انہ لقول فصل، یہ اللہ کے قول جو ہیں قول فیصل ہوتے ہیں، فیصل کیے ہوئے، فیصلہ کیے ہوئے۔ وما ہوا بالہزل، یہ یوں ہی سرسری سا کلام نہیں ہے جو جب چاہا جو مرضی کہہ دیا، رسول کی جگہ نبی کہہ دیا، نبی کی جگہ رسول کہہ دیا۔ نہیں، ہر جگہ اس نے رسول ہی کہا ہے، رسول تعلیم دے گا، اس کا مطلب ہے رسول ہی دے گا، نبی نہیں کہہ سکتے ہم۔ سابقہ انبیاء کے سسٹم اب مثال نہیں بن سکتے۔ آخری نبی محمد کے بعد جو ہے سسٹم تبدیل کر دیا گیا، بالکل تبدیل ہو گیا، وہ دور ختم ہو گیا۔ نبوت ختم ہونے کے بعد ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ سابقہ ادوار میں نہ کتاب مستقل تھی، نہ رسول، نبی بھی آتے رہے، رسول بھی آتے رہے، نبی اور رسول، کتاب بھی تبدیل ہوتی رہی۔ اب اس آخری دور میں کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں،
جس میں سے ایک تبدیلی یہ کی گئی کہ آئندہ سسٹم جو ہے رسول چلائے گا. تبدیلیاں کی گئی ہیں. آئندہ کا سسٹم چلانے کے لیے کہیں کفر نہ پھیل جائے. قرآن تو موجود ہے، اختلاف کرنے والے بھی تو موجود ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں کتنا اختلاف ہوا ہے؟ یہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ معلوم کر لیجئے. قرآن تو موجود ہے، اختلاف کرنے والے بھی تو موجود ہیں، اور اختلاف کفر ہے. میں ابھی ثابت کروں گا. سسٹم چلانے کے لیے کہ کہیں کفر نہ پھیل جائے، دو چیزیں لازم کر دیں قرآن نے: کتاب کی تلاوت اور رسول کا ہونا. 3/101 یہ آگے اس کا ذکر آتا ہے. 3/101 کتاب کی تلاوت اور رسول کا موجود ہونا. دونوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو کفر پکا ہے. اور اختلاف کفر ہے. اختلاف کفر ہے. اختلاف کفر ہے. سابقہ ادوار کی بات کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. 2/253. وہ لوگ اختلاف کرتے رہے بس ان میں سے کچھ مومن بن گئے اور کچھ کافر ہی رہے. یعنی جنہوں نے اختلاف کرنا چھوڑ دیا وہ مومن، اور باقی اختلاف کر کے جو کرتے رہے وہ کافر ہی رہے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، یعنی جو اختلاف کرتے رہے وہ کافر. اور یہی بات اس آیت میں سمجھائی گئی ہے: کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ. 3/101 میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تم کفر کیسے کر سکتے ہو، کافر کیسے رہ سکتے ہو اس صورت میں کہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہو اور تم میں اس کا رسول بھی موجود ہو. 3/101. خالی یہ نہیں کہا کہ رسول ہو، نہیں، بلکہ رسول تم میں ہو. وفیکم رسولہ، تم میں اس کا رسول موجود ہو. تمہارے اندر موجود ہو تو کفر سے بچو گے. کیوں جناب؟ کیا پڑی تھی اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی؟ آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے رسول کی. تو بھائی طفیل صاحب، اپنا نظریہ قرآن کی آیات پر بنائیے. اپنا نظریہ قرآن کی آیات پر بنانا ہے. یہ نظریے کو آیت پر چسپاں کرنا ہے. نظریے کو آیت پر چسپاں کر دیا. قرآن ڈائریکٹ ہاتھ میں دے کر اختلاف سے کیسے بچو گے؟ کیسے بچو گے؟ کاش کہ کوئی مجھے سمجھا سکے. آپ سمجھا دیجیے مجھے، کیسے بچ سکتے ہیں اختلاف سے؟ کوئی بچا ہے؟ اگر بچا ہے تو بتا دیں. گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ کوئی بچا ہے؟ آج تک تو ایسا نہیں ہوا. اختلاف کفر ہے. اختلاف کفر ہے. 2/253 آپ نے دیکھ لیا. اور کفر سے بچنے کے لیے رسول لازم ہے. 3/101. رسول ہی قرآن کی تعلیم دے گا. رسول ہی قرآن کی تعلیم دے گا. 5 آیات رکھایا ہوں دلیل. رسول سے مطلب ایک سرکاری اتھارٹی ہوتا ہے. رسول سے مطلب ایک سرکاری اتھارٹی، اور سرکاری اتھارٹی اکیلے کچھ نہیں ہوتی ہے، اس کی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے. ٹیم ورک ہوتا ہے پورا. اس کی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے. ایک شخص اس ٹیم کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس ٹیم ورک کو اس ایک شخص کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. منسوب ایک ہی کی طرف کیا جاتا ہے. نواز شریف نے موٹر وے بنایا، نواز شریف نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا. ٹیم نے بنایا، ہیڈ اس نے کیا. اس ایک شخص کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. رسول اکیلا کچھ نہیں ہوتا. محمد الرسول اللہ والذین معہ، پھر آگے اس کی پوری ایٹریبیوٹس چل رہے ہیں معہ کے، کہ وہ اس کے ساتھی، اس کے کمپانینز، اس کے سب آرڈینیٹس وہ کس طرح کے ہوتے ہیں رسول کے. یہ پورا چل رہا ہے. 48/29 والذین معہ، محمد اللہ کے رسول اور ان کے دست راست، ان کے سب آرڈینیٹس، ساتھ کام کرنے والے کمپانینز، رسول کے زیر 10 کام کرنے والی ٹیم کے بغیر رسول کچھ نہیں ہے اکیلا. یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. یہ ٹیم لیگل طریقے سے قرآن کا سلیبس جاری کرے گی، اسے پبلک کرے گی، رسول کے توسط سے جاری کرے گی، اس کو پبلک کرے گی، لوگوں کی اپنی زبان میں تراجم کر کے، آیات کی تشریحات کر کے، اسی طریقے پر جو مینر قرآن نے دیا تشریح کرنے کا.
بڑے بڑے لوگ مدبرین بیٹھے ہیں ٹیم کے اندر، تشریح کر کے، آیات کی تشریح کر کے، اس کے تراجم کر کے پھر مارکیٹ میں لے کر آئے گی تاکہ کوئی اختلاف نہ پیدا ہو۔ یوں یہ ہدایت نامہ بن جائے گا پبلک کے لیے، اس تھرو سے، اس چینل سے آئے گا اس چینل سے وایا رسول ہدایت نامہ بن جائے گا، ورنہ گمراہی نامہ ہی بنا رہے گا، جو کہ ثبوت موجود ہے۔ ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نکل جائیے علمی مارکیٹ میں، پھر آپ دیکھیں۔ یہ اللہ نے اس کو سمجھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی راہ بتائی ہے، یہ حدود مقرر کر دی کہ اس سسٹم کے اوپر سمجھا جائے گا اس کو۔ جو ان سے روگردانی کر کے اپنی مرضی چلائے گا وہ اختلاف ہی پیدا کرے گا، یہی کچھ ہوا ہے نا، اور یہ کفر ہے۔ سازشیوں نے کیا کیا؟ سازشیوں نے رسول کو بھی ایک شخص تک محدود کر کے اسے مار دیا، جسے نبی کا انتقال ہو گیا نا، رسول کو بھی مار دیا ساتھ میں۔ ایک تو یہ کام کر دیا، اس پر درود پڑھواتے رہے، درود یہ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، درود پڑھواتے رہے، کلمہ فریم بنا کر کلمہ بنا دیا، کلمہ میں فٹ کر دیا، اور اس کے زیر دست جو کام کرنے والی ٹیم تھی ان کے نام مقرر کر کے انہیں بھی ماضی کا حصہ بنا دیا، گویا کہ ان کا بھی قصہ ختم، بس کم جہاں پاک، قصہ ختم کر دیا۔ اب رسول کی ٹیم کا تصور بھی ختم، قصہ پارینہ ہو گیا، وہ بن گئے ابو بکر عمر عثمان والی۔ واہ جی واہ، کیا کام دکھایا، کیا کھیل کھیلا ہے جناب۔ اب آئیے بشیر و نذیر پر۔ بشیر و نذیر ٹھیک ہے، قرآن کو بھی بشیر و نذیر کہا گیا ہے، مبشرات و منذرات اس سے لی جائیں گی، لیکن رسول کے تھرو لی جائیں گی، رسول کے تھرو۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید 50 کی 45۔ اے رسول آپ ان کو نصیحت کیا کیجئے قرآن سے، یعنی قرآن سے نصیحت کرنا آپ کا کام ہے، وہی لیگل طریقے سے، تھرو پراپر چینل، ان کو جو میری وعید سے خوف کھاتا ہو۔ لہذا اب وعظ و نصیحت جس میں خوشخبری اور وارننگ دینا سب شامل ہے اس کے اندر، یہ بھی ڈائریکٹ نہیں، رسول کے توسط سے ہوگا، اور یہی میں بتاتا چلا آ رہا ہوں، یہ تو بتا رہا ہوں میں آپ۔ ڈائریکٹ لے گا تو ان میں بھی اختلاف پیدا کر لے گا، اور اختلاف پیدا کیا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں، اختلافات کی دکان لگی ہوئی ہے۔ رسول یعنی سرکاری اتھارٹی کے بغیر قرآن سمجھنے کا نتیجہ اتنے سارے فرقے، ہزاروں کی تعداد میں تفاسیر، جن میں ایسی تفاسیر بھی موجود ہیں جو 500 جلدوں پر مشتمل ہے جناب، 500 جلدیں، ایسی تفاسیر بھی موجود ہیں۔ رسول کے بغیر نہ کہیں اسلامی حکومت قائم ہو سکتی ہے، نہ یہ فرقے مٹ سکتے ہیں، نہ قرآن اپنے اصل رنگ میں سامنے آ سکتا ہے، نہ مکمل امن قائم ہو سکتا ہے۔ اس بڑی سازش کو سمجھنا پڑے گا کہ دین اسلام کے یہ دونوں پلر ناکارہ کر دیے گئے ہیں، جو اس نے کہا تھا نا کہ دونوں ہوں گے تو کفر سے بچاؤ ہوگا، دونوں پلر ناکارہ کر دیے گئے ہیں، رسول غائب کر دیا منظر سے، اور قرآن عملاً ناکارہ بنا دیا۔ قرآن نے تو ناکارہ بننا ہی ہے، پھر اختلافات پیدا ہو جائیں گے، وہ تو چوں چوں کا مربع بن جائے گا، کفر پکا، لہذا کفر پکا ہے۔ اگر بچنا ہے تو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔ میری بات چھوڑ دیں، میں تو ہر بات ریفرنس سے بتاتا ہوں نا، آپ قرآن پر غور کر لیجئے۔ والسلام۔